حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیدنا حسن خلیفہ بن گئے. اب دمشق میں کون ہے؟ معاویہ. کوفے میں کون ہے؟ حضرت حسن. ان کا اقتدار ہے. شام کے علاقے میں ان کا اقتدار ہے. حضرت حسن نے 6 مہینے جب خلافت کی نا تو انہیں محسوس ہو گیا کہ ہمارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا ان کی کوئی نیت نیک نہیں، یہ ہمارے درمیان پھوٹ، اختلاف، انتشار ڈالنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی ٹھان لی اور انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. کس نے پیغام بھیجا؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرے والد کے خلاف آیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرے والد کے خلاف تلوار سونت کے آیا ہے. صلح کا پیغام کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے جواب دیا کس شرط پر؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں اور اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ پہلے صلح کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سفید کاغذ پر دستخط کیے اور حضرت حسن کی طرف بھیجا جو شرائط آپ کے دل میں آئیں لکھ لو، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لکھیے جن شرائط پہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسن نے جو شرائط لکھی ان میں ایک شرط آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن نے ان شرائط میں سے ایک شرط لکھی، حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کو بطور مثال پیش کیا. اب جب یہ تحریر ہو گئی، شرائط ہو گئی، تو حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے، سارے لوگوں پہ بات کھل جائے کہ صلح ہو گئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کوفے کیوں آئیں گے؟ میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں. یہ میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ انتہائی معتبر کتاب ہے، رجال کشی. یہ 3 صدی کا عالم ہے، 3 صدی کا رجال کشی. اس کا صفحہ 101 ہے. حوالے کا میں پورا ذمہ دار ہوں، کچی باتیں کہنے کا عادی بھی نہیں ہوں کہ کل مجھے شرمندہ ہونا پڑے، میرے پاس اس کا حوالہ نہ ہو. رجال کشی صفحہ 101. حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف، یہ سارے دمشق جا پہنچے. دمشق والوں کو پتہ چلا نبی کے نواسے آئے، سارا دمشقی باہر نکل آئے، مسجد بھر گئی دمشق کی. آپ سنیں، سن کر ماننا پڑے گا. رجال کشی والے نے لکھا حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دی. یہ رجال کشی والا کہتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا یہ میرے باپ کے مقابلے میں تلوار سونت کے آیا، میں اسے ممبر پہ بٹھا رہا ہوں. آج تم پر وہی اتری ہے کہ ان کے دل میں حضرت علی کے بارے میں بغض موجود تھا. حضرت معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے. وہ جو سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے یا آپ اسے بیان کرنے والا، وہ کھڑا ہوا نقیب، اس نے اٹھ کے کہا قم یا حسن، حسن اٹھیے، فبایع، آپ بیعت کریں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا دمشق دیکھ رہا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے. فقام، حضرت حسن اٹھے، فبایا، انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ چلو آپ رجال کشی کو نہ مانیں، بولیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟
اے عمران خان نو آکھو بھائی نواز شریف نو دے آکھو. کوئی دیتا ہے غلط بندوں کو حکومت، جس کو وہ غلط سمجھتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط آدمی ہے؟ کون دیتا ہے خلافت اور حکومت و سپرد کون کرتا ہے؟ پھر نبی کے نواسیوں، حیدر کرار کے فرزندوں اور غلط بندے کے حوالے کر دیں. اور یہ بات پتہ نہیں میرے کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے، وضاحت میں کر نہیں سکتا کتنے بندے سمجھ پائیں گے. یہ میں شین کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں سین کی کر رہا تھا، اب میں کس کی کر رہا ہوں؟ شین کی کر رہا ہوں. تمہارے نزدیک تو امام معصوم ہوتا ہے، تمہارا تو نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، بلکہ تم نے لکھا وہ بھول چوک سے بھی پاک ہوتا ہے. حالانکہ بھول چوک تو انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے. حضرت آدم بھولے کہ نہیں بھولے؟ حضرت موسیٰ بھولے کہ نہیں بھولے؟ خود نبی پاک نماز میں بھولے یا نہیں بھولے؟ پھر آپ نے فرمایا انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے. تو جب میں بھول جاؤں تو یہ جب امام بھولتا ہے، امام جب بھولتا ہے تو مقتدی کو کیا حکم ہے؟ پیچھے سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تو بھول گیا، بھولن تو پاک اللہ ہی ہے. یہی معنی ہے نا بے، تو بھول گیا اور بھولنے سے پاک ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یعنی وہ نہیں بھولتا. لیکن تمہارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے امام بھول چوک سے بھی پاک ہیں، خطا بھی نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں اگر امام معصوم ہوتے ہیں نا تو پھر تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. سبحان اللہ. کتنے اماموں نے؟ دو امام، حسن نے بھی اور حضرت. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے باپ کے خلاف آیا تھا، یہ ہمارے باپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا، آج آپ کو پتا چلا ہے. قم یا حسین، حسین اٹھیے بیعت کیجیے. اٹھے بیعت کر لی. اب رہ گیا کمانڈر، ان کا نام ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ. یہ میرے نبی کے صحابی، قیس ابن سعد ابن عبادہ، بڑے کمانڈر ہیں، بڑے بہادر ہیں. یہ کابل کے راجہ کے پاس اسلام کا پیغام لے کر یہی آئے، یہاں تک پہنچے تھے، کابل تک یہ پہنچے. اور جب کابل نے ان کے اس راجے نے ان کے قتل کا آرڈر دیا نا کہ گردن قلم کر دو، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مرنا، تلوار کی زد میں آنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم کر دو قتل مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جہاں کسی مومن کا خون گرتا ہے نا وہاں مملکت اسلامیہ کی بنیاد ضرور پڑتی، ضرور پڑتی. یہ بڑے بڑے بہادر آدمی قیس ابن سعد ابن عبادہ، تو یہ کمانڈر تھے. ان کو کہا گیا قم یا قیس، آپ اٹھیے بیعت کیجئے. فالتفت قیس الی الحسین، تو حضرت قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ فالتفت قیس الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں بات کی، بھئی تساں بیعت کر لئیے، ہو گئی، من ران دیو میں فوجی آدمی ہوں، کل تک تلوار اٹھا کے آتا رہا تو مجھے رہنے دیں، یہ کہنا چاہتے تھے. رجال کشی والے نے لکھا فقال الحسین، تو جواب میں حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی. یہاں رجال کشی والے نے تھوڑی سی
ڈنڈی ماری، اس نے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، امامی میرا امام ہے یعنی حسن۔ حالانکہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو فإنہ امامی، یہ میرا امام ہے، میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ لیکن رجال کشی والے نے وہاں ڈنڈی ماری یعنی حسن۔ میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، چل اس سے مراد حضرت حسن ہی ہوں گے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کیس اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، تم بھی اسے اپنا امام مان۔ دنیا کا کوئی آدمی اس بیعت سے انکار کرے، ہیلے کریں گے او جی صلح کے لیے تھا، امت کو جوڑنے کے لیے، میں نے کہا کسی لیے تھا۔ انکار کرو اس بیعت کا کہ حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت معاویہ کے شہر میں جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی، مسلمان سمجھ کے کی یا کافر سمجھ کے کی؟ پھر تم انہیں کس طرح کفر کے فتوے ان پہ لگاتے ہو؟ انہیں صحیح سمجھ کے کی یا غلط سمجھ کے کی؟ حضرت علی نے انہیں اپنا بھائی کا اپنے جیسا مومن مانا، حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہر سال ان سے وظیفے لیے، کرو نا انکار اس کا، ان سے لاکھوں روپے وظیفے لیتے رہے جو ان کا حق بنتا تھا، جو ہر مومن کو ملا کرتا تھا، ان کے مملکت سے وظیفے بھی لیتے رہے۔ کیا سمجھ کے لیتے رہے کہ خلافت غلط تھی یا صحیح تھی؟ صحیح تھی۔ تو حضرت معاویہ کی کوئی خوبی بھی نہ ہو تو ان کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی۔ اور صحابہ کے متعلق جو قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ سارے